اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ بیماری کی حالت میں نماز ادا نہیں کر سکتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فرشتے انسان کی طرح ایک مخلوق ہیں، لیکن وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ نہ وہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ جتنے کام خدا تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے ہیں اس میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے بندوں کا اچھا برا عمل لکھنے پر مقرر ہیں، جن کو کرامت کاتبین کہا جاتا ہے۔ کچھ فرشتے قبر میں مردوں سے سوال کرنے پر مقرر ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اور کچھ فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں مسلمانوں کے درود السلام پہنچانے پر مقرر ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو فرشتے انجام دیتے رہتے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں۔ اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے احکام پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ اور چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ جو شخص یہ کہے فرشتے کوئی چیز نہیں، یا کہے کہ فرشتے نیکی کی قوت کا نام ہے، تو وہ کافر ہے۔ باروایت بہار شریعت۔ اگر بیماری کے سبب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں؟ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا کہ مرض بڑھ جائے یا دیر میں اچھا ہو جائے، یا چکر آتا ہے، یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے پیشاب کا قطرہ آئے گا، یا بہت شدید درد ناقابل برداشت ہو جائے گا، تو ان سب صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یا اگر کسی چیز کی ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر خادمہ یا لاٹھی یا دیوار وغیرہ پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ اس صورت میں اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ بہار شریعت علی۔ اگر کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہے پھر بیٹھے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ بہار شریعت۔ بیماری کے سبب اگر رکوع سجدے میں نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے؟ ایسی صورت میں رکوع سجدہ اشارے سے کرے، مگر رکوع کے اشارے سے سجدے کے اشارے میں سر کو زیادہ جھکائے۔ باروایت بہار شریعت۔ اگر بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا کرے؟ ایسی صورت میں لیٹ کر نماز پڑھ، اس طرح کے چٹ لیٹ کر قبلے کی طرف پاؤں کرنے، مگر پاؤں کو نہ پھیلائے بلکہ گھٹنوں کھڑے رکھیے اور سر کے اونچے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرا اونچا کرنے، اور رکوع سجدہ سر جھکا کر اشارہ سے کرے۔ یہ صورت افضل ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ داہنے یا بائیں کروٹ لیٹ کے منہ قبلے کی طرف کرے۔ سجدہ تلاوت کے کہتے ہیں قرآن میں 14 مقامات ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہوتا ہے، ایسے سجدہ تلاوت کہتی ہیں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ بس نہ سے اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اس میں تشہد ہے اور نہ سلام۔ اگر بیٹھ کر سجدہ کیا تو سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب: ادا ہو جائے گا، مگر مسنون یہی ہے کہ کھڑے ہو کر سجدے میں جائے اور سجدے کے بعد پھر کھڑا ہو، نیت کی میں نے سجدے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا طرف کعبہ کی، اللہ اکبر۔ اردو زبان میں آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا تو سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ شریعت میں مسافر وہ شخص ہے جو 3 روز کی راہ تک جانے کے ارادے سے بستی سے باہر ہوا۔ میل کے حساب سے 3 روز کی راہ کی مقدر کتنی ہے؟ خشکی میں 3 روز کی راہ کی مقدار کا۔ اگر کوئی شخص موٹر ریل گاڑی یا ہوائی جہاز وغیرہ سے 3 دن کی راہ تھوڑے وقت میں طے کر لے تو مسافر ہوگا یا نہیں؟ ممکن مسافر ہو جائے گا، وہاں کتنی ہی جلدی کرے۔ باروایت بہار شریعت۔ اگر 3 روز کی راہ کے ارادے سے نکلے مگر یہ بھی ارادہ کیا کہ درمیان میں ایک دن ٹھہروں گا تو مسافر ہوگا یا نہیں؟ اگر 3 دن کی راہ کے ارادے سے نکل اور درمیان میں ٹھہرا نامعنی طور پر ہے کہ مسافر رہے گا، اور اگر اس ارادے سے نکلا کہ 2 دن کی راہ پر چل جاتا ہوں پھر وہاں سے 1 دن کی راہ پر جاؤں گا تو مسافر نہ ہوگا۔ مسافر پر نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسافر پر واجب ہے کہ قصر کرے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت، اور فرض نماز کو 2 پڑھے تو اس کے حق میں 2 ہی رکعت پوری نماز ہے۔ اگر کسی نے قصر آچار ہے پڑھی تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی آچاری کیا حکم ہے؟ اگر قصد آچار پڑھی اور دوسرا قاعدہ کیا تو فرض ادا ہوگا، اور آخری 2 رکعت
رکعتیں نفل ہو گئی، مگر گناہگار نہ حق ہوگا تو توبہ کریں، اور اگر 2 رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو فرض ادا لے نہیں۔ صاف سے تقریباً کلومیٹر اسلام میں نماز ایک فرض عبادت ہے، اسے ترک کرنا جائز نہیں، لیکن شریعت نے بیمار شخص کے لیے رعایت رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے سے قاصر ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بیٹھ کر بھی نماز ادا کرنا مشکل ہو تو لیٹ کر یا اشاروں سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ روایات صحیح بخاری۔ لہذا بیماری کی حالت میں نماز ترک نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حالت کے مطابق آسان طریقہ اپنانا چاہیے۔ نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور اس میں ترک کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں نماز کو ترک کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پس ان کے بعد ایسا نہ حلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئی تو ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ روایات صحیح مسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑ دینا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ بہت سے علماء کے نزدیک بلا عذر نماز ترک کرنے والا شخص بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اگر مستقل طور پر نماز چھوڑ دے تو اس کے ایمان کے ختم ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا نماز ترک کرنا ایک سنگین گناہ ہے اور مسلمان کو ایسی کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔